اگر 14ویں کی رات ہو تو چاند سے زیادہ شاندار کوئی چیز نہیں۔ یہ سیارہ اپنی طلسماتی چاندنی سے ہماری دھرتی کو بھی رنگ دیتا ہے۔ چاند کی گردش فطرت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اس کی ایک مثال آسٹریلیا کی گریٹ بیریئر ریف میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں موسم گرما کے آغاز پر مرجان کے چٹانوں میں تولیدی عمل چاند سے ہی متاثر ہو کر شروع ہوتا ہے۔ مرجان اپنے انڈے اور اسپرم ایک ساتھ پانی میں چھوڑتی ہے تاکہ تولیدی عمل شروع ہو سکے۔ ہماری دنیا کے لیے رات کو روشنی کا ذریعہ چاند ہی ہے، لیکن فلکیاتی سرگرمیوں میں چاند کا کردار کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر چاند زمین کے گرد چکر لگانا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہوا تو اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ چاند اگر نہ رہا تو 1000 سال میں زمین ایک لڈو کی طرح بے قابو ہو کر گھومنے لگے گی اور سب کچھ بدل کر پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ ایک سمت میں زیادہ جھکاؤ کی وجہ سے سورج قطب شمالی کی طرف 3 ماہ تک نظر آئے گا، پھر 6 ماہ کے بعد سورج اسی طرح دن رات چمکے گا۔ اس وجہ سے شدید گرمی، شدید سردی آتی جاتی رہے گی۔ زیادہ تر مخلوقات اس حالات سے ختم ہو جائے گی۔ طوفان، سیلاب، بارشیں ایسی تباہی لائے گی کہ جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی چاند کے بغیر زمین پر زندگی بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ چاند ہی ہے جو زمین کے گردش کو مستحکم رکھتا ہے اور دونوں کے درمیان کشش ثقل ہر چیز کو اپنی جگہ پر قائم رکھتی ہے۔ یہی توازن دنیا کے مختلف آب و ہوا والے علاقوں کو تخلیق کرتا ہے اور بہاریں آتی ہیں، پھر جاندار اور پودے انہی سرد و گرم اور اوسط درجہ حرارت والے علاقے مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ چاند کی کشش ثقل نہ صرف سمندروں کے پانی کو اپنی جانب کھینچتی ہے، بلکہ زمین کو بھی اس سے مدو جزر پیدا ہوتا ہے اور زمین میں آدھے میٹر تک ابھار پیدا ہوتا ہے۔ در حقیقت چاند اپنے گردش کے دوران زمین کو اپنے مدار میں رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ چاند کی گردش اور کشش ثقل ہی سمندروں میں لہروں کا باعث بنتی ہے۔ سمندر کے پانی سے زمین کا کتنا حصہ متاثر ہوگا، اس کا فیصلہ بھی چاند ہی کرتا ہے۔ فرض کیجئے چاند آج کے مقابلے میں زمین کے 20 گنا زیادہ قریب ہوتا تو دنیا کا ہر ساحل پانی میں ڈوب گیا ہوتا۔ اس لیے جب بھی چاند رات کو چاند سورج کی طرح چمکتا ہے تو زمین پر موجود ہر جاندار کے لیے اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔